محمد لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا. میرے نہایت ہی معزز ناظرین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تخلیق ربانی کی تخلیق کردہ تمام مخلوقات کے ظاہری اجسام پر نظر ڈالیں تو انسانی وجود تمام جہانوں کے تمام اجساموں میں ہر لحاظ سے حسین و جمیل ہے. اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اس کے باطنی وجود پر اگر غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جو سب جہانوں کی سب مخلوقات کے سب اجساموں میں سب سے زیادہ قیمتی و نایاب عضو ہے. انسانی دل نہ صرف انسانی بدن کا بادشاہ ہوتا ہے بلکہ خود خالق کائنات نے اسے اپنا گھر قرار دے کر احسن تقویم کے اس شاہکار کو مسجود ملائکہ کے مقام پر پہنچا دیا. اللہ کے اس گھر اور بدن کے اس بادشاہ میں اگر کوئی خرابی اور کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو سارے انسانی وجود پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر یہ عضو صحیح کام کر رہا ہو تو باقی سب اعضاء اپنی اپنی جگہ صحیح راستے اور اصل منزل کی طرف گامزن دکھائی دیتے ہیں. اگر اس میں خرابی آ جائے تو سب اعضاء غلط راستے کا انتخاب کر کے اپنے اصل ہدف سے ہٹ جاتے ہیں. گویا باقی اعضاء کا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جسم کے بادشاہ کا تندرست و توانا ہونا لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے. آپ اگر غور فرمائیں تو موجودہ دور میں کم و بیش انسانی وجود کی تمام اقسام کی بیماریوں کی وجہ بادشاہ کی خرابی صحت کو گردانا جاتا ہے. آج کل ہر دوسرا فرد بلڈ پریشر کی مرض سے دوچار ہے. اس کی بنیادی وجوہات میں سے دل کے موسم اور حالات کو ایک اہم وجہ قرار دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبان مریض کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ ضرور تاکید فرماتے ہیں کہ آپ خوش رہا کریں، ریلیکس رہا کریں اور ٹینشن نہ لیا کریں، اور ذہنی و قلبی جیسی دیگر کئی خطرناک امراض کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، اور انسان اس وقت کس قدر مجبور اور محتاج ہو جاتا ہے اس کیفیت کو بیان کرنے میں بعض اوقات لفظ بھی بے کسی اور بے بسی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں. ایسا مجبور انسان زندگی کی باقی ماندہ سانسوں کو پورا کرنے کے لیے اسے کس قدر اذیت میں سے گزرنا پڑتا ہے یہ وہی شخص بہتر جان سکتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات پاک میرے ان بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، چھوٹوں اور بڑوں کو جو ان امراض میں مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ اور درازی عمر کے ساتھ رکھے، اور جو خوش نصیب ان امراض سے محفوظ ہیں اللہ پاک ہمیشہ انہیں محفوظ رکھے. آمین. معزز ناظرین، اگر آپ من میں ڈوب کر غور فرمائیں تو یہ پتہ چلانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ امراض ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ ہم خود ہی ہیں. آپ میں سے بعض پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ جواباً میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ایسے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ایمان و یقین نیم مردہ ہو چکے ہیں، اور اس نیم مردگی کے عالم میں ہمارے معاشرے کی اکثریت دنیاوی خواہشات کی تکمیل کی اس میراتھن ریس میں پورے جوش و جذبے سے شریک ہیں۔ اہل تصوف ان کے اس فیصلے کو نہایت ہی غلط اور اس کے دنیاوی اور اخروی نتائج انتہائی خوفناک، خطرناک اور خسارے ہی خسارے پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ اس ریس میں شامل ناسمجھ ایتھلیٹ اتنے میں وہ مدہوش ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے اصلی اہداف سے ہٹ گئے ہیں اور آخرت اور عاقبت کو مکمل طور پر بھلا بیٹھے ہیں۔ اس فانی دنیا کی فانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں، ہر جائز و ناجائز ذرائع کو بروئے کار لانے سے گریز نہیں کر رہے ہیں، تو نتیجہ یقیناً پھر ٹینشن اور اس سے وابستہ دیگر بیماریوں ہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ٹینشن بدن کے بادشاہ کے لیے کتنی اور کس حد تک خطرناک ہے، اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، جبکہ بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے سکون نہایت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ جب بدن کا یہ بادشاہ اس عظیم حقیقی بادشاہ کا ذکر کرے گا تو یہ حالت سکون میں رہے گا۔ سب اعضاء اپنی اپنی جگہ درست سمت میں کام کریں گے اور امور سلطنت بہت احسن اور عمدہ طریقے سے سر انجام پائیں گے۔ جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر کی مختلف اقسام ہیں۔ جب زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے تو زبان کے اس ذکر کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ عربی میں زبان کو لسان کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دل ذکر کرنا شروع کر دے تو دل کے اس ذکر کو ذکر سلطانی کہا جاتا ہے۔ سلطانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدن کا سلطان دل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جب دل ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس ذکر کو ذکر سلطانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی ذکر سلطانی بعد میں ذکر ملکوتی اور ذکر لاہوتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان کا سارا وجود سر تا پا ذکر کرنا شروع کر دے تو ذکر کی اس حالت کو ذکر لاہوتی کہا جاتا ہے۔ اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس ذکر کو اے طائر لاہوتی کہہ کر اس ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ذکر کی پہلی قسم کے لیے انسان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان خود کر سکتا ہے، جبکہ ذکر کی باقی اقسام کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے کس ہستی کے در دولت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اس کو میں تفصیلاً اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال ایک مسلمان کے وجود کو ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کے ذکر کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ جس شخص کا دل اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اس شخص پر اللہ کی رحمت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے اس بندے پر راضی ہونے کی بہت بڑی سند قرار دی جاتی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اس رحیم و کریم ذات کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے پر راضی ہو اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی کر رہا ہو تو وہ خوش قسمت انسان کبھی بھی نہیں بھٹکتا اور نہ ہی شیطان اس کو اپنے بہلاوے میں لا سکتا ہے، اور اللہ کے کرم سے وہ اللہ کا بندہ بڑی استقامت کے ساتھ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر کما حق کا زندگی گزارتے ہوئے بالآخر کامیابی کی منزل کو پا لیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ناسمجھ لوگ
جو دنیا اور دنیاوی اسباب کو مسخر کرنے کے لیے تن من دھن قربان کر رہے ہیں، انہوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اسباب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے مسبب الاسباب کے دامن کو پکڑیں، جس کے قبضے اور قدرت میں اسباب ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اسباب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے تو اسباب ہمارے ہاتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انسان اسباب کے دامن میں لامحدود خواہشات کی تکمیل کی روح لیے ہوئے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دوڑ میں بھاگتے بھاگتے پتہ تب چلتا ہے جب قبر کے گڑھے میں جا پہنچتا ہے۔ اس لمحے پچھتانے کے سوا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، مگر اس لمحے پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت عمل کی کتاب بند ہو چکی ہوتی ہے، عمل کا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہاوت اس موقع پر بھی صادق آتی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ناظرین کرام، ہمیں بطور قوم ضرور اپنے دامن کے آئینے میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے زندگی کا جتنا وقت گزار چکے ہیں، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال کر دنیا کی تمام سہولتوں اور آسائشوں کو پا لیا ہے تو یقین جانیے ہم نے سراسر گھاٹے، خسارے اور نقصان کا سودا کیا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر اور آسائشوں کو ٹھکرا کر اللہ اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع سے اپنے دلوں کو روشن و منور کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے دامن کو استقامت کے ساتھ پکڑتے ہوئے خاتمہ بالخیر کی منزل کو پار کر گئے، تو وہ خوش قسمت لوگ اللہ کے دوست، اس کے مقبول، مقربین اور معززین بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ یقیناً یہی وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے جو بامراد کو پہنچیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو ذکر سلطانی کی دولت سے مالا مال فرما کر ان کو اپنی اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور تاباں فرما دے، اور ہمارے قلوب کی کٹیا میں وہ عظیم بادشاہ جلوہ فروز ہو اور اپنی مستقل سکونت کے لیے سے قبول فرما لے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما دے، اور ہمارے اعمال اور سوچ و فکر کو اسلامی احکامات کے مکمل تابع فرما دے، اور ہمیں بطور قوم ایسا تراش دے جس کے ہاتھوں اور زبانوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہر ایک فائدے سے مستفید ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔